اور عرب والوں کی مثال کیا ہے؟ عرب والوں کی مثال تو ایسی ہے کوفہ والوں کی طرح، جس طرح کوفہ والوں نے امام حسین کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا، اس طرح عرب والوں نے بھی فلسطین کے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ بھلے ہی امام حسین کو شہید کس نے کیا؟ شمر نے، سنان نے اور ابن زیاد نے جو ہے امام حسین کو شہید کیا، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ وہ یزید ذمہ دار ہے، یزید نے کرانا۔ اسی طرح بھلے ہی یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ یہ عرب کے حکمراں اس کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح یزید ذمہ دار ہے، یزید نے شہید نہیں کیا، یزید نے آپ کو قتل نہیں کیا، قتل تو ابن زیاد نے کیا، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ یزید ذمہ دار ہے، کیونکہ یزید نہیں تو اپنا قافلہ بھیجا، یزید نہیں تو قافلہ بھیجا۔ اسی طرح عرب والے بھی ذمہ دار ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی شہادت کا، فلسطین کے مسلمانوں کا زخمی ہونے کا، اور فلسطین کے مسلمانوں کو جو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اس سارے ظلم کا حقدار اگر کوئی ہے، ذمہ دار ہے، تو وہ عرب والے ذمہ دار ہیں۔ اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنے بھی 57 اسلامی ممالک ہیں، وہ سارے اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ تو ان لوگوں کا تو ضمیر مر گیا ہے، ایسا نہیں ہمارا ضمیر مر گیا ہے، بلکہ ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس زمین پر عرب والے رہ رہے ہیں، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مقام بدر میں صرف ہم 313 تھے مسلمان، اور سامنے کفار 1000 تھے۔ اسی طرح جنگ احد میں مسلمان صرف 700 تھے، اور دشمن کتنے تھے؟ 3000 دشمن تھے، اور ادھر 700 ہیں، لیکن صرف 700 نے اور صرف 313 نے، صرف 313۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں، جنگ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000، اور رومیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ۔ 3 لاکھ رومی تھے اور 30,000 صحابہ ہیں، تو 3 لاکھ رومی 30,000 صحابہ کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ جنگ ہوئی نہیں، جنگ سے پہلے وہ دیکھ کر ہی بھاگ گئے کہ یہ پہلے 313 تھے، انہوں نے اتنے لوگوں کے چھکے چھڑا دیے، اب تو یہ 30,000 ہو گئے تو ہمارے کو مار دیں گے، ڈر کے بھاگ گئے۔ تو اتنے کم تھے، صرف 313 تھے، 700 تھے احد میں، اور جنگ تبوک میں صرف 30,000 تھے، لیکن ان لوگوں سے ڈر کر ظالم بھاگ گئے۔ لیکن آج تو کتنی ساری تعداد ہے، کتنی بڑی تعداد ہے عرب والوں کی، لیکن ان کو تو یہ خوش ہونا چاہیے تھا، اتنی مبارک زمین ہے کہ اس زمین پر میرے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اسی زمین پر جنگ ہوئی، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، خندق ہوئی ہے، سارے غزوات اسی زمین پر ہوئے۔ جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رہے گی، لیکن اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لوگ تم پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ وقت کون سا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ مال سے محبت، موت کا ڈر، مال سے اتنا محبت، اگر میں مر جاؤں گا تو میری اتنی جو پراپرٹی ہے کہیں ایسا نہ ہو دوسرا قبضہ کر لے، بھائی کبھی نہ کبھی تو مرے گا، کبھی نہ کبھی تو مرے گا، اور موت تو ضرور آنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب یہ وقت جو چل رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ وقت ہے۔ حضور نے اسی وقت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن کہ موت سے تم ڈرو گے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اور مال سے تمہیں محبت ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال میں اتنی محنت سے کمایا، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ایک دن جب موت آئے گی، جب بھی تو یہ مال چھوڑ کر جائے گا۔ بھائی کتنے لوگ کروڑ پتی آئے، آج ان کا مال اسی طرح ہے، لیکن وہ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ یہودی کتنے دنیا کے اندر؟ یہودی صرف 1.5 کروڑ ہیں دنیا کے اندر، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 2 ارب مسلمان ہیں۔ کہاں 1.5 کروڑ چھوٹی سی تعداد، اور کہاں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد جس میں 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن 2 ارب مسلمان ہوتے ہوئے بھی 1.5 کروڑ یہودی کا کچھ نہیں بگاڑ سک رہا۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر وہن پیدا ہو گیا عرب کے مسلمانوں کے اندر کہ کہیں ہم مر نہ جائے، اور مر گئے تو ہمارا مال کا کیا ہوگا۔